अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में देखेंगे पहली मर्तबा मुफ्ती अकमल का बयान। जी हाँ, काफी ज्यादा जबरदस्त वीडियो है, काफी दिलचस्प मालूमात है इस वीडियो में। मुफ्ती अकमल का जो बयान होता है काफी ज्यादा जलाली होता है और मालूमात से भरा हुआ होता है। आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद काफी ज्यादा मालूमात मिलेंगी और आपको मजा आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हम पे अटैक करते हैं कि जी मुफ्ती साहब ज़्यादा वो देखें वैसे नात खानों के पीछे पड़ गए, नात खानियों के पीछे पड़ गए। वो भाई ना मैं नात खानी के पीछे पड़ रहा हूँ ना नात खानों के। बिल्कुल ऐसा ही है। नात खानी हमारी रूह की ग़िज़ा है, बिल्कुल हमारा शियार है, अलामत है। नात खान हमारे बच्चे हमारे भाई हैं, लेकिन मैं उस नात खानी के मुखालिफ हूँ जो नबी करीम की शान की गुस्ताखी पर मुश्तमिल है, जिसमें दाढ़ी मुंडे को खड़ा करके आप तवाइफों की तरह नोट उड़ा रहे होते हैं और वो मजाक बना रहा होता है पब्लिक के सामने, लोग नमाजें कज़ा कर रहे होते हैं। ये नात खानी हमारी पहचान नहीं है, ये हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान वो नात खानी है जिसमें बादशाह नात खान हो, अदब से बैठे। अगर उलमा बैठे उनका अदब और एहतराम करें, तकब्बुर से उनको धकेल ना दे, खुद बड़े सोफे पे बैठ के उलमा को नीचे ना बिठाए, ये गलत है। और फिर कलाम हमारे आला हजरत का पढ़े, मौलाना हसन रजा खान साहब का पढ़े, पकड़ धकड़ के कलाम ना पढ़े, गलत अकीदे ना सिखा रहे हो। ये सरकार की महफिल है, इसमें सरकार का आना लाजिम है। वो किसने कहा आना लाजिम है? गलत अकीदा तुमने डाला है। एक ला इल्म शायर का शेर हमारे अंदर सरायत कर चुका है। ये सरकार की महफिल है, इसमें सरकार का आना लाजिम है। लाजिम का मतलब ड्यूटी होता है, सरकार की ड्यूटी है, साबित करो जरा। हाँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे तो अल्लाह ताला की अता से पूरी कायनात में जब चाहे जहां चाहे तशरीफ ले जा सकते हैं, बेशक, और एक ही वक्त में हजारों मकाम पे जा सकते हैं। मेरे आका की शान ये है। कब्र में जब सवाल होता है मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तू इस शख्स के बारे में क्या कहा करता था? आले इल्म में बैठे होंगे, मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। हाजा इसमें इशारा है, करीब के लिए वजह किया गया है। इसकी वजह महसूस मुबसर के लिए है, मुबसर जिसको देखा जा सके, महसूस जिसका एहसास कर सके। इसका मतलब है कब्र में नबी करीब अपने जिस्म के साथ तशरीफ लाते हैं, करीब होते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, आप छू सकते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। उनके जो गुलाब की खुशबू उनके बदन के पसीने से निकलती है, उससे पूरी कब्र महक जाती है। और एक वक्त में हजार मुर्दा मरता है और हर कब्र में मेरे आका तशरीफ लाते हैं। अकीदे सीखे नहीं हम लोगों ने, ये हाल है। ऐसी नात खाने को मुखालिफ जिसमें रिमझिम 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 रिमझिम, और ये डांस शुरू। वैसे तो डांस कर नहीं सकते, लोग कहेंगे तुम डांस कर रहे हो, चलो नात खानी के बहाने अपने हवस निकाल ले, भड़ास निकाल ले। रिमझिम रिमझिम, भाई रिमझिम में कौन से सरकार की नात है भाई? पागल बनाया हुआ है तुम लोगों ने लोगों को। इसी नात खानों के खिलाफ, उन नात खानों के खिलाफ हूं जो सरकार के नाम को बेच रहे हैं, बिजनेस बनाया हुआ है उन्हें। मेरे आक़ा ने मत ने हराम करार दिया है नात खानी के नजराने लेने को, कि बाकायदा तय किया जाए या मारूफ हो कि जाएंगे जरूर मिलेगा। अल मारूफ कल मशरूत के तहत सरातन इनकार करना वाजिब है कि मैं एक पैसा नहीं लूंगा, और कमेटी वाले कहें एक पैसा देंगे नहीं, अब आके पढ़ना है पढ़ो, तब पढ़ेगा और फिर वो खिदमत कर दें, कोई बात नहीं। सीखा है आला हज़रत के मसाइल। आला हज़रत वैसे बहुत प्यारे हैं, लेकिन जब हम आला हज़रत को बयान करें, अगर नाम आला हज़रत का ना हो तो जी मुफ्ती साहब पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा, आला हज़रत का नाम ले दी, अब तो बदल जाओ। नहीं, बाद मकामात पे आला हज़रत को भी हम साइड में कर देते हैं, क्योंकि हमारे ये चल पड़े तरीके। लेकिन मैंने जो मुशाहिदा किया है कि हमारी आवाम कहती है हम नात खानियों में इश्क रसूल की वजह से जाते हैं। अभी आपके मुंह से इकरार करवाऊंगा, नहीं, बहुत सारे तुम में झूठे हैं इस तरह की बातें करने में। चार चीजें निकाल दो नात खानी से, पे पब्लिक देख लेना आप। नंबर 1, इको साउंड नहीं होगा उसमें, लंगर नहीं होगा, उम्रे के टिकट नहीं होंगे, कोई मशहूर नात खान नहीं होगा, मोहल्ले का एक वो पप्पू पान वाला आके नात पड़ेगा, पोस्टर लगा दे, देखें पब्लिक कितनी आएगी। पता है कि आपने मशहूर नात खान के नाम पे पब्लिक को जमा किया, हजारों की पब्लिक आ गई, आखिर में ऐलान कर दे भाई बड़ी माफ़ी चाहते हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, वो नहीं आएंगे, शुएब भाई जो हैं वो नात पढ़ेंगे, आधे से ज़्यादा मजमा निकल जाएगा। तुम इश्क रसूल के लिए नहीं आए, तुम अपने हिज़्ज़े नफ्स के लिए आए हो। तुम सुनने के लिए आओगे गरारियाँ कैसे लगती हैं, कैसे आवाज़ उठती है नीचे आती है। तुम बिरयानियों के लिए आते हो बाज़ औक़ात,
کہ اگر آخر میں کہہ دے کہ بریانی نہیں ملے گی بھائی وہ دیگیں جل گئی ہیں ساری اس لیے آپ ویسے ہی بیٹھے ہیں، جو وہ واقعی صحیح ہوگا تو بیٹھے گا ورنہ اس سے آدھی پبلک تو خارج ہو جائے گی۔ یہ ہمارے دیکھو دیکھے حال ہے، آپ بھی کر کے دیکھ لو نا یار، بہت گہری بات ہے۔ گراؤنڈ ریلیٹیز پہ کلام کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ یہ پوسٹر لگاؤ، کوئی مشہور نعت خوان نہیں آئے گا، عمرے کے ٹکٹ نہیں، بڑے بڑے لکھواؤ نعت خوان مشہور نہیں ہے، عمرے کے ٹکٹ نہیں ہے، ایکو ساؤنڈ بھی نہیں ہے، مسجد کے اسپیکر کے اوپر نعت خوانی ہو رہی ہے، اور سب کچھ لنگر بھی نہیں ہوگا، صرف اللہ رسول کے لیے تشریف لائے۔ کتنے آتے ہیں آپ کے پاس؟ 4 5 6 یہ بچے ہوں گے تھوڑے بہت، وہ آ جائیں گے، نہیں آئے گی پبلک۔ یہ ہمارے عشق کا عالم ہے بھائی، یہ عشق کا عالم ہے۔ اس پہ ہم جیسا آدمی بیان کرے تو ہم پہ ٹونٹنگ کرتے ہو، جو آئینہ دکھائے، جو تمہیں حقیقی عشق کی طرف بلائے، جو نبی کریم کے ادب کی طرف بلائے، جو اپنے شاعر کو ادب کے ساتھ ادا کرنے کی طرف بلائے، اس کا منہ بند کر دو، اس کی زبان بند کر دو۔ جس طرح ہم آوارہ گردیوں کے ساتھ نعت خوانی کر رہے ہیں، بیڑا غرق کر رہے ہیں، اس طرح کرنے دو اور اہل سنت کو بدنام ہونے دو۔ ایک شخص سوشل میڈیا پر بیٹھ کر آج ہمارے اوپر ٹونٹنگ کر رہا ہے، کیوں؟ ہم میں خرابی ہے، نکالو خرابی کو۔ کوئی ٹونٹنگ کر کے تو بتائے، کامل ہماری محفل ہونی چاہیے، ورنہ آپ لوگوں کی جیبوں سے یا باہر کے لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکلوانا ہمارے لیے بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بس منگتا والا شعر پڑھ ڈالوں میں اور اپنے آپ کو پاکستان کا گدھا کہہ دوں، منگتا ہوں میں منگتا منگتا ہوں، یہ آئے گا پیسے دے دے گا، دوسرا کہے گا یہ تو منگتا ہے پاکستان کا، دوسرا تیسرا منگتا، 5000 کا نوٹ منگتا، یہاں پر 500 800 کا ادھر 1000 کا یہاں پر منگتا اتنا ہوشیار ہے کہ بڑی بھیک کو نہیں چھوڑتا، وہ سائڈ پاکٹ میں آتی ہے کہ یہاں سے کوئی نکال لے گا، اور نکال لیتے ہیں، فراڈی ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے نعت خوان اپنے ساتھ ایک بچہ جمہورہ رکھتے ہیں جو تھیلا لے کر جاتا ہے، یہ میں نے واچ کیا ہے، وہ جو گری ہوئی ساری آمدنی ہوتی ہے اس کو سمیٹ کے اس میں ڈال رہا ہوتا ہے، کیونکہ بعد میں کوئی بھی 1000 کوئی بڑا نوٹ نکال کے ادھر ادھر ہو جائے گا تو اتنی بڑی کمائی کا بڑا حصہ خامہ کا فضول لوگوں کے پاس جائے۔ حضرت نے اتنی محنت کی ہے، لوگوں کو پھڑکایا ہے، جیبیں خالی کروائی ہیں، ایک بچہ جمہورہ رکھا ہے جس نے کھڑے ہو کر $1 کے نوٹ مصنوعی طور پہ پھینکے تھے تاکہ ترغیب ملے، دوسرے بھی کھڑے ہو جائیں۔ یہ پورا ڈرامہ فیل ہونے کا اندیشہ ہے۔ ساتھ رکھتے ہیں آدمی جو تھیلے میں بھر رہا ہوتا ہے پورا، پھر ایک مخصوص مقام پہ جا کے تھیلے سے وہ برآمد ہوتا ہے، نکالو بھائی مال، پھر نوٹ علیحدہ علیحدہ کیے جاتے ہیں، 100 50 یہ وہ گنتے ہیں، بھائی اچھی کمائی ہوگی، بہت اچھی کمائی ہوتا ہے۔ ان نعت خوانیوں کے خلاف مت بولو، ان نعت خوانوں کے پردے چاک نہ کرو۔ جس نے ایک بھی مدرسہ نہیں بنایا، ایک بھی عالم تیار نہیں کیا، ایک بھی مفتی تیار نہیں کیا، پارٹیاں پکڑی ہوئی ہیں لیکن ان کو نہیں کہتے کہ کسی ادارے کو، اہل سنت کے ادارے کو فنڈ دے دو، ہمیں دیتے رہو فنڈ، بس ہاں یہ چلنے دو، اپنے بینک بیلنس بناؤ۔ ان کے خلاف مت بولو، بولو گے تو ناراض ہو جائیں گے۔ آپ میں بہت سارے بولے بچے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آ کے ہمارا موقف سنو، جانو ذرا، یا میرے ساتھ رہو، دیکھو ذرا محفل کے اندر کیا خرابیاں ہو رہی ہیں، اس کے خلاف ہے ہم۔ میں یوکے میں ایک محفل میں گیا، اس کے میزبان نے مجھے بتایا، ایک مشہور نعت خوان کا نام لے کر، میں اس سے بتایا، وہ آیا اینڈ وقت پہ مین اس کے نام پر پبلک جمع، کہنے لگا کتنے پیسے دو گے؟ اچھا جو یہ آمدنی ہوتی ہے نا اوپر کی، یہ تو شمار نہیں ہوتی، یہ ہماری قسمت ہے۔ کہتے ہیں یہ ہماری قسمت کتنی بھی ہو، کیونکہ یہ تو فن پر مشتمل ہے نا، کون سا شعر پڑھنا ہے، کیسے پیسہ نکلوانا ہے۔ جیسے اگر یہ پیر صاحب بیٹھا ہوا ہے تو ایک شعر اس کے لیے، ایک والد صاحب کے لیے، یہ تو اچھا بچہ ہے، فرض کر لے کہ ایسی جعلی سا پیر بیٹھا ہو نا تو یہ فوراً 1000 کے نوٹ نکال کے غوث و کتب ابدال قلندر حق ہوتا ہے ایسا۔ حضرت نے کہا لے بیٹا یہ لے، یہ بیٹا یہ لے، تو یہ آمدنی اوپر کی تو ہماری، جو لفافہ دینا ہے کتنے کا، اینڈ وقت پہ آ کے لفافہ کتنے، انہوں نے کہا اتنے دیں گے، یہ نہیں میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یار محفل خراب ہو جائے گی بھائی، کہا بھائی تم جانو تمہارا کام ہے، اتنے پیسے دو گے تو۔ اس نے مجھے کہا مفتی صاحب میں نے اتنے پیسے لفافے میں ڈالے، ہاتھ میں پکڑائے، ایک گندی گالی دی اور اسے کہا دفع ہو جائے یہاں سے، نکل جا، جو تو نے چاہا تھا تجھے مل گیا، نکل جا، تو اس قابل نہیں ہمارے اسٹیج پہ نعت پڑھے۔ بالکل ان کے خلاف نہ بولوں، یہ ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہیں۔ آپ نعت خوانیوں میں جا کر پھر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں بعض اوقات۔ کیا آپ نے یہ انقلابی تبدیلی نہیں دیکھی کہ اگر ایک بڑے نعت خوان کی نعت خوانی ہو رہی ہو تو مجمع کثیر ہوتا ہے، اور اسی ٹائم اعلان کر دیں کہ برابر مسجد کے اندر درس قرآن ہو رہا ہے، درس حدیث ہو رہا ہے، آپ جاتے ہیں اس کے اندر؟ کوئی نہیں جائے، 10-5 آدمی بیٹھا ہوتا ہے، نہ قرآن سے دلچسپی نہ حدیث سے دلچسپی، نعت خوانی میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں بیٹھنا برا نہیں، لیکن یہ جو فرق ہو گیا ہمارے ذہنوں میں کہ قرآن کی اہمیت نکل گئی، حدیث کی اہمیت نکل گئی، اب یہ نعت خوان آپ کو جنت تک پہنچائیں گے۔ بچوں یاد رکھو، کسی بھی مسلک
اور مذہب کے اندر علماء مفتیان کرام ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہی مسائل سمجھاتے ہیں، یہ دین سکھاتے ہیں، یہ عقائد کی اصلاح کرتے ہیں، یہی لیڈر بنتے ہیں، قوم کو لیڈ کرتے ہیں اور جنت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ بالکل اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیانتداری سے بتائیے گا، 100 سال نعت خوانی کرو، 100 سال ختم قادریہ کرو، 100 سال 12ویں کرو، 100 سال 11ویں کرو، 100 سال خواجہ صاحب کی چھٹی مناؤ، 100 سال مزارات پہ جاتے رہو، بتاؤ کتنے عالم بنے؟ بولیے کتنے عالم تیار ہوں گے؟ بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا۔ بولو نا یار، کتنے عالم تیار ہوں گے؟ ایک بھی نہیں ہوں گے۔ کتنے مفتی بنیں گے؟ کتنے لیڈر بنیں گے؟ کتنے ادارے قائم ہوں گے؟ جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے نا وہ نہیں ہوگی۔ اب یہ تمام چیزوں کو میں غلط نہیں کہتا ہوں، الحمدللہ سنی ہوں، اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں، ان میں جو خرابی ہے ان کی نشاندہی ضرور کرتا ہوں، لیکن میں اپنی قوم کو شعور دینا چاہتا ہوں۔ سوچو، آپ نے یہ سمجھ کر کہ مستحبات سب کچھ ہے، آپ نے ریڑھ کی ہڈی کو چھوڑ دیا، یہ خرابی ہے بس۔ جی تو آپ نے آج کی یہ ویڈیو دیکھی، کتنی زبردستی، کتنی ساری ہمارے لیے اصلاح تھی اس کے اندر۔ مفتی صاحب نے جو ہماری اصلاح کی ہے کافی زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ ایسی باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا بھائی، آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو میٹھی میٹھی اچھی اچھی باتیں بتائی جائیں گی، لیکن یہ باتیں جو واقعی حقیقت ہے، ایسا ہو رہا ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے جو مفتی صاحب نے ہمیں بتائی ہے، تو کافی زیادہ یہ امپورٹنٹ معلومات تھی ہمارے لیے۔ اب یہ کہ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں اس بیان کو سن کے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم کیا اس کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ باریک باریک باتیں ہیں جو ہمیں دیکھنی پڑیں گی اور اس کے بارے میں ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ آئی ہوپ آپ نے اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو معلومات ملی ہوں گی، آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو واقعی پتہ چلا ہوگا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا ہوگا، آئی ہوپ تو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، کیونکہ معلوماتی ویڈیو ہے، کوئی اس میں گناہ کا کام نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی اور کوئی چیزیں نہیں جس میں آپ کو کوئی گناہ ملے، ثواب ملے گا، صدقہ جاریہ ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔